ब्रिगेडियर साहब, अब ये जो वाक़या पेश आया है इसके खित्ते पर क्या असरात देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में ऐसे अनासर हैं जो चाहते होंगे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो जाए। इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया भी के कुछ लोग भी शामिल हैं। तो ये आपने देखा है कि वहाँ से जो लोग मिसिंग पर्सन्स के नाम से उन्होंने वो बनाई हुई है, उन लोगों को गाड़ियों में डाल के वो पूरे बलूचिस्तान में घुमा के फिर यहाँ लाते हैं इस्लामाबाद में। और मकसद उनका क्या है या उनको ये पैसे वैसे कौन देता है? डेफिनेटली ये इंडिया की तरफ से होगा। तो पाकिस्तान ईरान के जो वहाँ बॉर्डर पे ये ज़्यादा मैन नहीं है, यानी वहाँ पर आर्मी कम है उस बॉर्डर के ऊपर। लेकिन वहाँ पर कुछ तनासब जो है उन्हें ऐसा कुछ किया होगा जो जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन ईरान से आया है। बाहर सूरत इसके ऊपर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है और मेरे ख्याल में वहाँ पर उनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि ये कैसे ये वाक़या हुआ और उसके कैसे आइंदा रोक सकते जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ब्रिगेडियर वक़ार खान साहब, सर इस वाक़े के बाद ईरानी सरहद से अब हमें क्या ख़तरात लाहक हैं? आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा तो ईरान को खुद कैलकुलेट करना चाहिए। आपको पता भी है कि ओवरऑल पाकिस्तान ईरान के रिलेशन पिछले 4 साल में बहुत अच्छी हो गई थी। इसमें बॉर्डर ऑफ पीस की बात हुई, ट्रेड भी खुला है और आगे एनर्जी कॉरिडोर्स की बात हो रही है। और डेफिनेटली पाकिस्तान की अपनी एक कल्चरल और हिस्टोरिक लिंकेज है ईरान के साथ। लेकिन अगर एक वन साइडेड आप एक्शन करें एंड दैट अगेंस्ट अ ब्रदर कंट्री, और यही अफगानिस्तान से भी होता रहा और पाकिस्तान ने काफ़ी बर्दाश्त किया। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है बिकॉज जब ये अटैक हुआ, फर्ज करें ये जो मफरूज़ा है जी के जस्ट अदर एंड ऑल दैट, उसमें जो इनिशियल ईरान की अपनी असेसमेंट यही थी कि ये या तो मुसाद ने कराया है या जो अलकायदा है उनके या आईसिस के जो लोग हैं जो सीरिया में हैं या मिडल ईस्ट में हैं, लेट्स से इराक में भी इनके भी ग्रुप्स हैं, इनकी भी प्रॉक्सीज हैं। और इसमें इंडियन मीडिया जरूर कह रहा था जी कि पाकिस्तान की तरफ ये है। और अभी जयशंकर साहब 2 दिन पता नहीं क्या करते रहे वहाँ पे, 48 घंटे उन्होंने लगाए और जैसे वो निकले हैं तो रात को मिडनाइट ये अटैक हुआ। सो इट मीन्स कि एक तो कनाइवेंस है, नंबर 2 ये डिलिबरेट टारगेटिंग है। आई डोंट नो, अभी इसमें ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं शायद गलती से इस तरफ आ गए, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें डिलिबरेशन थी। और आप जब मिसाइल अटैक करते हैं अगेंस्ट न्यूक्लियर पावर तो यू शुड एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स। ये इंडिया को पता है स्विफ्ट रिटॉर्ट में क्या हुआ था, विद इन 48 आवर्स पे रिस्पॉन्स आया था और मिलिट्री रिस्पॉन्स तौर पर हर चीज़ फिर जा की तरह बैठ जाती है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में ईरान को ज़्यादा कैलकुलेट करना चाहिए कि वो ज़्यादा आइसोलेटेड हैं। आज जो ईरानी रियाल है 46,000 रियाल का डॉलर है इस वक्त, 46,000। हम 280 पे परेशान हो जाते हैं, सैंक्शन में हैं एंड डेफिनेटली वी नेवर लाइक कि वो ट्रबल में हों। और दैट्स वाई पाकिस्तान हमेशा कोशिश की कि ये जो सेक्टेरियन डिवाइड है इसको भी कम किया जाए। और सऊदी ईरान पोशमा में भी पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया। तो अगर वो नहीं सोच रहे और वो समझते हैं जी कि हर तरफ एक्सपैंड कर सकते हैं लड़ाई, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी आई वुड से कि एरोगेंट पॉलिसी है। और जो पाकिस्तान का डिसीजन है डिप्लोमेटिकली वो बिल्कुल ठीक है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर देयर इज नो नीड टू टॉक और फिर डिप्लोमेटिक चैनल भी बंद हो जाएगा। और बाकी अगर समझते हैं जी कि मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ये पाकिस्तान डेफिनेटली मेयर करेगा। तो अगर आप स्ट्रेटेजिक डिटरेंस डेंट कर देते हैं फिर हर कोई उठ के जो है ना आपके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई करेगा और कल इंडिया को फिर इशारी आ जाएगी। तो हो सकता है इसका मिलिट्री रिस्पॉन्स भी आए। जी ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। अच्छा महमूद शाह साहब, हम तो यही समझ के बैठे हुए थे कि इंडिया की तरफ से हमें ख़तरा है और अफ़गानिस्तान की जो सरहद है वहाँ से भी पाकिस्तान पे अटैक्स हो रहे हैं। अब ईरान की सरहद की जानिब से भी पाकिस्तान पर यह हमला होना, आगे हालात किस तरफ आप देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सोच समझ के कोई काम अगर करना है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है कि ईरान कोई पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत है या कोई इस तरह की बात नहीं है। मेरे ख्याल में इसको नेगोशिएट करना चाहिए बनस्पत मिलिट्री रिस्पांस के। और इस जगह पे बॉर्डर जितने जितने जिधर भी है कोशिश करें कि उसको मैन करें, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि वहाँ पर मैन नहीं है
اور یہاں پر کافی اسمگلنگ ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اور اس طرح کے ناپسندیدہ عناصر ہیں جو کہ ایران کے اوپر کوئی کرتے ہیں اور وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے. تو میرے خیال میں افغانستان ایران کی حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، انڈیا اور امریکہ وہ شاید پاکستان کے اتنے فیور میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ پرابلمس پاکستان کو آتی رہتی ہے. لیکن پاکستان کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اچھا وقار خان صاحب، یہ جو حالیہ برسوں میں ایران کا جو صوبہ سیستان ہے اور بلوچستان میں جو مسلح گروہوں نے کہا جاتا ہے کہ ایرانی فوجی دستوں کو نشانہ بنایا تھا، آپ بھی جو سیستان اور بلوچستان کا جو بارڈر ہے اس کی کیا اس تمام تر صورتحال میں اس کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں، اور کیا دونوں ممالک کو اعلیٰ سطح پر رابطہ نہیں کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ایران کی جانب سے پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کر دی جائے؟ پھر اس میں میکانزم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میکانزم نہیں ہے. اور دو جس طرح بڑے صاحب بتا رہے ہیں کہ اس میں شاید ایکٹیویٹی کم ہے جس طرح بارڈر مینجمنٹ افغانستان کے، لیکن اس میں فینسنگ بھی ہوئی ہے. اور دوسرا جوائنٹ بارڈر مینجمنٹ ہے. ایسا کراسنگ جب ہوتی ہے اس میں کافی سارے لوگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں عراق، تو وہ یہی بارڈر استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹرین وغیرہ بھی چلتی ہے. تو اس میں جو ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں انٹیلیجنس شیئر نہیں کی جا سکتی تھی. اور دوسرا ایک اور بھی ہے جو سیستان و بلوچستان ہے، آپ کو پتہ ہے کلبھوشن یادو 4 بار پورٹ سے آپریٹ کر رہا تھا اینڈ ویری مچ انڈر دا ریڈار آف IRGC. یہ ابھی ٹھیک ہے، پاکستان نے اس کو برداشت بھی کیا اور اتنا زیادہ اس کو ہوا نہیں دی. اس طریقے سے عزیر بلوچ ایرانی پاسپورٹ پہ تھا. BLA کی کافی ساری کمانڈ وہاں سے آپریٹ کرتی ہے. بیسیکلی ایران پاکستان افغانستان کی ایک ٹرائنگل بنتی ہے جہاں پہ تینوں ملکوں کی آپ کہہ لیں جوائنٹ بارڈر پوسٹ ہے. تو وہاں پہ یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ افغانستان سے آپ آئے ایران سے پھر پاکستان آ گئے. اسی طریقے سے طالبان کے ایک لیڈر ایران سے آتے ہوئے ان کو ٹارگٹ کیا تھا امریکہ نے. تو اس کا مطلب سیستان و بلوچستان میں یہ ایشوز ہیں، اور اس میں پورس بارڈر بھی ہے، اسپارسلی پاپولیٹڈ ہے، اور آپ کہہ لیں کہ انفلٹریشن کی جگہ ہیں. لیکن آئی تھنک ابھی اس ٹیکنالوجی کے دور میں کافی ساری چیزیں شیئر کی جا سکتی ہیں. باقی رہا یہ جو ملٹری ایکشن ہے اس پہ ڈیفینیٹلی ڈپلومیٹیکلی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اگر فارن آفس نے اسٹیپ لیا ہے کہ آپ نے سفارتکار ہی واپس کر دیے، اس کا مطلب ہے کہ چیزیں بہت سیریس ہیں اینڈ پاکستان وانٹس کہ اس کو اس طریقے سے کمیونیکیٹ کیا جائے. یس اس میں انڈیا بالکل خوش ہوگا، یس اس میں امریکہ کا بھی فائدہ ہے، بیکاز اگر وہ ایران کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا اگر ایک فرینڈ جو ہے ایک بازو جو ہے وہاں سے بارڈر انسیکیور ہوتا ہے پھر ان کا زیادہ نقصان ہے. آئی تھنک دے شوڈ ریئلائز، کیونکہ IRGC کے اندر بھی دیر آر ایلیمنٹس. میں سب کو نہیں کہتا کہ جو بالکل ایک پیرلل گورنمنٹ چلاتے ہیں، ایک پیرلل اکانومی ہے، اینڈ دیٹ از اے ریئل اسٹیبلشمنٹ. تو کئی دفعہ میرا خیال میں وہ معلومات کی بیس پہ آئی ڈونٹ نو سینئر لیڈرشپ کو بتاتے بھی ہیں کہ نہیں، تو ان کو اپنا گھر آرڈر میں کرنا چاہیے. اور بالکل ان کو اپنا گھر آرڈر میں کرنا چاہیے. بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا وقار خان صاحب، اور اسی معاملے کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہمیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر مسعود احمد خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مسعود احمد خان صاحب، یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے پاکستان اور ایران کی سرحد پر، اور ایران کی جانب سے جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے ایک اور کشیدگی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، خطہ ہو یا نہ ہو لیکن پاکستان کی سورنٹی وائلیٹ ہوئی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ بڑا سیریس قسم کی وائلیشن ہے. دیکھیں آپ کے 400 کلومیٹر ان سائڈ پاکستان حملہ کرے اور وہ ایران جرأت کرے تو یہ میرے خیال میں سم تھنگ ویری سیریس. اور یہ تو ایسا نہیں ہے نا کہ کوئی پلوامہ ہوا کوئی آ کے بالاکوٹ میں کر کے جائے. تو ہم نے انڈیا کو پہلے دیکھا سبق سکھایا 27 فروری 2019 کو، اور ہم نے پوٹینشیل ہم نے وہاں پہ ڈسپلے کیا، ہم یہ کر سکتے ہیں. تو ایران کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا ایسے کرنے سے پہلے. سو پرابلی دیکھیں کہ یہ کر کے ایران اپنا مسلس کو فلیکس کرنا چاہتا ہے یا وہ امریکنز کو میسج دینا چاہتا ہے. لیکن دیکھیں کہ انہوں نے ابھی تک امریکنز پہ یا اسرائیلیز پہ تو کوئی اٹیک نہیں کیا ہے. کل جو چند دن پہلے کیا ہے وہ سیریا پہ کیا یا عراق پہ کیا ہے، تو وہ تو خیر کوئی وہ بڑی بات نہیں تھی. وہاں تو سارے کا کے کاروائی کر کے چلا جاتا ہے. بات تب مانتے جب ان کا محسن فخر زادہ واز کلڈ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. قاسم سلیمانی مارا گیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور اس کے بعد جو ریسنٹ سوسائڈ اٹیکس ہوئے تو کیا کیا انہوں نے. لیکن یہاں پہ دیکھیں پاکستان میں
کہ ایک 300-400 کلومیٹر ان سائڈ ایک بلوچستان میں ایک گاؤں میں آپ فائر کرتے ہیں، یہاں پہ ایک غریب آدمی کا گھر ہے، اس کی 2 بچیوں کو شہید کرتے ہیں اور 3 کو زخمی کرتے ہیں. تو یہ کس کو آپ آتے ہیں یا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایران نے ایک بہت بڑی سیریس قسم کی غلطی کی ہے اور انہوں نے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. دیکھیں پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، کنونشنل بہت بڑی اسٹرانگ فورس ہے. تو میرے خیال میں یہ ان کو 100 دفعہ پہلے جس طرح میں نے کہا سوچنا چاہیے تھا. لیکن اس سے یہ امپلیکیشن ایران دیکھے ڈسپائٹ دی فیکٹ پاکستان نے ہمیشہ ایران کو سپورٹ کیا. جب آئسولیشن تھی، سینکشن سے پاکستان ان کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہے ڈفرینٹ فورم میں، ایون امریکن پریشر کو بھی اگنور کرتا رہا ہے فار ایران، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ایران ہمارا دوست ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، تو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. لیکن جس طریقے سے یہ ہمیں جو صلہ اس کا ملا ہے تو میرے خیال میں دس از سم تھنگ ان ایکسیپٹیبل. بالکل مسعود احمد خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے. اچھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب، اب پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، اور یہ بھی اس واقعے کے بعد، اس حملے کے بعد ایران کی کسی سرکاری سطح پر کوئی اس کا بیان جو ہے وہ جاری نہیں ہوا، اس سے کیا لگتا ہے کہ ایران نے سے غلطی ہو گئی اور اس کا خمیازہ اب کس طرح سے ایران کو بھگتنا پڑے گا؟ آئی تھنک تینوں ڈومین میں کام کرنا پڑے گا. ایک تو انفارمیشن ڈومین میں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، یا فارن آفس نے ایک پبلک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، ڈپلومیٹکلی آپ کو ڈیفینیٹلی پریشر ڈالنا پڑے گا، جس طرح ڈاؤن اسکیل کیا ہے انہوں نے اور اپنا سفیر واپس بلایا، ان کے سفیر کو کہا جی کہ آپ تشریف لے جائیں. اور پھر آ جاتا ہے ملٹری کریڈیبلٹی اور اسٹریٹجک ڈیٹرنس، وہ بڑی ضروری ہے رسپیکٹو آف کہ وہ انڈیا ہے یا کوئی اور آپ کا نیبرنگ کنٹری ہے. اگر کوئی بریچ کرتا ہے ساورینٹی کو اور آپ کے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور پھر آپ کہہ لیں کہ اس میں میزائل اور ڈرون یوز ہوتے ہیں، تو دین اٹ ہیز ٹو بی اسٹیبلشڈ. اور وہ ملٹری ٹول سے ہی ہوتی ہے. میں کوئی ریکمینڈ نہیں کر رہا، لیکن آئی ایم شیور جو ملٹری ہمارے سینئر کمانڈ ہے اس چیز کو دیکھ رہی ہوگی کہ بیکاز اس کے بعد ایک پیٹرن نہیں بن سکتا. کل پھر افغانستان سے بھی ہوگا، کل بھارت بھی کرے گا. تو یو ہیو ٹو ری اسٹیبلش نیوکلیئر ڈیٹرنس. اور اس میں ہو سکتا ہے اس میں ایک قسم کی کوئی اسٹریٹجی ہو جس میں اسپیشلی جہاں سے فائر کیے گئے ہیں ان کے میزائل وغیرہ ان کا حساب کتاب پھر کیا جائے. اسی طریقے سے ایران کا جو شپنگ ہے وہ بہت زیادہ ورنیبل ہے. گوادر کے سامنے ساری ان کی بھی شپس گزرتی ہیں، آلدو وی وڈ ناٹ لائک اٹ. لیکن اگر ایران کو اس چیز کا احساس نہیں ہے تو میرے خیال میں پاکستان لیٹ کے مار نہیں کھائے گا، اور اس کا ملٹری رسپانس بھی تو تینوں ڈومین میں ہے. باقی اکنامک ہے، اکنامک میں دونوں طرف لاس ہوگا. میرا خیال ایران کو زیادہ ہوگا، جیسے میں نے مینشن کیا ابھی 46,000 ریال کا ڈالر ہے آج، اور دے آر انڈر لاٹ آف سینکشنز. اور پھر اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ آئی تھنک فلسطینی کاز کو نقصان ہوگا، بیکاز اگر 2 بھائی لڑ پڑتے ہیں اور ایک طرف آپ سب فوکس سے فلسطین اور غزہ کی طرف اور پھر پھوٹ پڑ جاتی ہے، تو میرے خیال میں ایران کو اس چیز کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے.